ڈائجسٹ کی ابتدائی دنوں میں جون کی واقفیت زائدہ حنا سے ہوئی، جو اسکول میں پڑھا کرتی تھی اور اس ڈائجسٹ میں اپنے افسانے شائع کرتی تھی۔ جون ان کے علم و فن اور ذہانت سے بے حد متاثر ہوئے اور ان کی اکثر ملاقاتیں ہونے لگیں، اور پھر 1970 میں دونوں نے شادی کر لی۔ زائدہ حنا جون سے 15 سال چھوٹی تھی۔ شادی کا کچھ عرصہ تو بڑے آرام سکون سے اور خوشی سے گزرا، لیکن پھر ایک درار پیدا ہوئی۔ جون صاحب سے میری شادی یا ان کی شادی مجھ سے، یہ ہمارا اپنا انتخاب تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کسی نے ہم پر یہ رشتہ تھوپا تھا۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میں تو یہ بات چاہتی تھی کہ ایک خوبصورت موڑ پہ چھوڑ دیا جائے، لیکن جون صاحب گھبراتے تھے۔ جو میرا خواب ہے جسے میں کبھی نہیں پا سکتا، وہ میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے سب مر گئے، میں تباہ ہو کر آیا۔ اس کی امید ناز تھا، مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے۔ جون کی پہلی بیٹی فنانا کی پیدائش 1970 میں ہوئی، اور پھر اس کے 2 سال بعد دوسری بیٹی سہینہ کی پیدائش ہوئی۔ جون کے بیٹے زریون کی پیدائش 1981 میں ہوئی، مگر زائدہ حنا اور جون میں دراریں بڑھتی گئی۔ جون اور زائدہ حنا میں عمروں کا ہی نہیں بلکہ مزاج کا بھی بہت فرق تھا۔ جذبات کا دریا اترا تو یہ فرق اتنے بھیانک خد و حال میں نمودار ہوا۔ زائدہ حنا کو ایک گھریلو خاتون دیکھنا چاہتے تھے، جبکہ زائدہ حنا جون کو ایک ذمہ دار باپ اور ایک ذمہ دار شوہر۔ جون اپنی اس علیحدگی کی ذمہ دار زائدہ حنا کو ٹھہراتے ہیں، مگر واقفان حال اثر ذمہ دار جون کا بتاتے ہیں۔ جون اچھے شاعر اور ادیب تو تھے، لیکن ذمہ داریاں انجام دینا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ زاہدہ اور بچوں کی دوری نے جون پر قیامت ڈھا دی اور وہ نہایت حساس ہو گئے۔ زائدہ حنا اور بچوں کی جدائی میں جون اتنے حساس ہو گئے تھے کہ اپنے بھائیوں سے لڑائی کر وہ کوٹھی بچوا دی جس میں جون رہا کرتے تھے، اور اپنے حصے کے 70-80 لاکھ اپنے بچوں کے نام کر دیے۔ اسی کوٹھی کے ایک کمرے میں جون کے بھائی رئیس امروہی کو دہشت گردوں نے قتل کیا تھا۔ انور حسن صدیقی بتاتے ہیں کہ علیحدگی کے کچھ عرصے بعد جون کی اپنے بیٹے زریون سے ملاقات ہوئی۔ جون ان کو تو نہ پہچان سکے، لیکن وہ اپنے والد کو پہچاننے کے باوجود ان سے نہ ملے۔ وہ اسی درد اور غم کی کیفیت کو جون نے اپنی نظم درخت زرد میں لکھا ہے۔ نہیں معلوم کہ زریون اب تمہاری عمر کیا ہوگی، وہ کن خوابوں سے جانے آشنا ناشنا ہوگی۔ تمہارے دل کے اس دنیا سے کیسے سلسلے ہوں گے، تمہیں کیسے گما ہوں گے، تمہیں کیسے گلے ہوں گے۔ تمہاری صبح جانے کن خیالوں سے نہاتی ہو، تمہاری شام جانے کن ملالوں سے نبھاتی ہو۔ جون نے اپنی اس نظم میں خون تھوکنے کا ذکر کیا۔ وہ خون تھوکتے رہتے اور شاعری کرتے رہتے، اور زمانے کے درد و غم اور رنجشوں کو ختم کرنے کے لیے شراب اور نیند آور دعائیں کھاتے رہتے۔ جون کی صحت کمزور ہوتی گئی، یہاں تک کہ آخری عمر میں اپنے بھتیجے علامہ کرار کے گھر مقیم ہو گئے، جہاں بالآخر 8 نومبر 2008 کو علم و ادب اور شاعری کا یہ چمکتا ستارہ غروب ہو گیا۔